جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے باعث سہیل وڑائچ۔ معاملہ تو بڑا سیدھا اور صاف تھا، مگر محترم عرفان صدیقی صاحب نے اوپر تلے کالم لکھ کر اسے پیچیدہ بنا دیا۔ میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ جو سلوک وزیر اعظم عمران خان کے دور میں نواز شریف اور ان کی جماعت سے ہوا، نواز شریف کو وہ سلوک دہرانے کی بجائے مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اس سادہ اور سیدھی بات میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا صدیوں پرانی ضرب المثل میرے سامنے تھی کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ میں نے اپنے کالموں میں یہی موقف اختیار کیا تھا کہ انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے، وگرنہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو پھر نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہ معاملہ فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، مگر اقتدار کو قریب آتے دیکھ کر جوش انتقام بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے کل تک جس ادارے کو تنزیہ طور پر خلائی مخلوق اور پتلیوں کا کھیل کہا جا رہا تھا، اب اسے احتراماً کلید بردار کہا جا رہا ہے۔ نون کو یہ تبدیلی مبارک، مگر میرے جیسے قصوروار کو اچے کی یہ قلبی یا صرف لفظی تبدیلی سمجھ نہیں آ رہی۔ محترم عرفان صدیقی صاحب نے اپنے گزشتہ کالم میں شکوہ کیا کہ میرے کالم کا 90% حصہ ذاتی حملوں، طعن و تشنیع اور کردار کشی پر مشتمل ہے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے خود اپنے کالموں میں مجھے افلاس دلیل اور خلط مبحث کے طعنے دیے تھے۔ میں نے ان کے کردار، ان کے دور وزارت اور ان کی شخصیت پر ایک بھی جملہ نہیں لکھا، اور نہ ہی میرا ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ سیاسی مباحث عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر ہونے چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے مجھ سے یہ غلطی ضرور سرزد ہوئی ہے کہ میں نے انہیں ان کے ماضی کے نظریات اور اب ان کی تبدیلی کا آئینہ دکھا دیا۔ یہ ذاتی حملے نہیں، نظریاتی حملے تھے، اور ہر سیاسی بحث میں نظریات کا زیر بحث آنا تو لازمی ہوتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے احترام واجب ہے، لیکن بحث میں بھی سیاست اور الیکشن کی طرح لیول پلینگ فیلڈ ہونا ضروری ہے۔ ایک اچے اور قصوری میں بحث ہو تو اچے کو قصوری پر غصہ آنا ضروری ہے۔ کہاں ایک قلم مزدور اور کہاں ایک سابق وزیر، موجودہ سینیٹر اور اوپر سے آنے والے وقت کا سینئر وزیر، ظاہر ہے کہاں پہاڑ اور کہاں چیونٹی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے اختلاف پر انہیں کس قدر غصہ آیا ہوگا۔ بڑے لوگوں کو عام لوگوں کا اختلاف ذرا نہیں بھاتا، مگر ہم صحافی بھی مجبور ہیں کہ جب نواز شریف مظلوم تھے تو اس کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوتی تھی، آج عمران خان جیل میں ہے تو وہ بھی مظلوم لگتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب زبان و بیان کے بادشاہ ہیں، خلط مبحث کا طعنہ مجھے دیتے ہیں، مگر اس میں اصل کمال انہیں حاصل ہے۔ میں نے اپنے کالموں میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے اور اس کے ساتھ انصاف کے حوالے سے نواز شریف سے مطالبات کیے تھے، چونکہ ہم عوام کو ملک کے سیاسی لیڈروں سے ایسے مطالبات کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب محترم عرفان صدیقی صاحب نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہ 9 مئی کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ ہر ظالم اور تشدد پسند کی طرح انہوں نے جسم کے سب سے کمزور حصے پر وار کر کے ایک جائز موقف کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے میرا ٹی وی پر ریکارڈ شدہ موقف ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے ٹی وی شو پر عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں، بالکل اسی طرح جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے طیارہ اغوا کرنے کے بعد الذوالفقار سے پیپلز پارٹی کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا۔ یوں ان کی حکمت عملی سے پیپلز پارٹی بچ گئی تھی۔ افسوس کہ عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے مصالحت کے ہمارے مشوروں کی طرح اس تجویز کو بھی نہ مانا، اور نتیجتاً ساری پارٹی 9 مئی کے واقعات کی زد میں آ گئی۔ میرا ذاتی موقف تھا اور ابھی تک ہے، مگر عمران خان نے اس موقع پر بالکل نواز شریف والا رویہ اپنایا، جس طرح نواز شریف نے سپریم کورٹ پر اپنے کارکنوں کے حملے میں ملوث لوگوں کو پارٹی سے نہیں نکالا تھا، عمران خان نے بھی نہیں نکالا۔ دونوں کا طرز عمل ایک جیسا تھا۔ البتہ سپریم کورٹ حملے میں ملوث لوگوں کو انفرادی سزائیں ہوئیں، مگر 9 مئی کے واقعے کی تحریک انصاف کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کھلا تضاد ہے جس کی میں نے نشاندہی کی تھی، جو فریق ثانی کو لازماً گرا گزرا۔ جناب سابق وزیر صاحب نے 9 مئی کو سیاست نہیں سازش قرار دیا ہے، بالکل درست، مگر 9 مئی کی تہ میں جائیں تو اصل بات تو عمران خان کا یہ جرم ہے کہ وہ 2 فوجی سربراہوں سے اختلاف رکھتا تھا۔ یہ واقعی جرم ہے، مگر بالکل یہی جرم میاں نواز شریف نے 6 بار کیا ہے۔ عمران خان کی جنرل باجوہ سے نہیں بنی، جبکہ میاں نواز شریف کی نہ جنرل اسلم بیگ سے بنی، نہ جنرل آصف نواز سے نباہ ہو سکا، نہ جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ چل سکے، نہ جہانگیر کرامت کے ساتھ گزارا ہوا، نہ ہی جنرل مشرف سے اچھے تعلقات رہے، اور پھر آخر میں جنرل باجوہ سے بھی ان کی لڑائی ہو گئی۔ عمران نے جو جرم تھوڑی بار کیا ہے، وہی جرم میاں صاحب نے زیادہ بار کیا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب نے ہر بار مقتدرہ سے دوبارہ صلح کر لی۔ عمران خان اس لچک سے عاری ہیں۔ یہی بات ہے کہ وہ مسلسل مشکل میں ہیں۔ عمران کو تن دینے کا مشورہ دینے والے سے گزارش ہے کہ اگر کل کو میاں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم مقتدرہ سے نہ بن سکی تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ دوسری طرف اگر کل کو عمران خان سے مقتدرہ کی صلح ہو گئی تو کیا پھر بھی نون لیگ مقتدرہ کے اقدامات کی حمایت کرے گی؟ نون لیگ نے اپنے موقف میں جو کلا بازیاں کھائی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ انہیں شرمندہ کریں گی۔ محترم عرفان صدیقی صاحب جیسے ترجمانوں کو چاہیے کہ وہ سیدھے صبحاؤ یہ کہیں کہ نون لیگ کی سیاسی مجبوری ہے کہ وہ مصلحت سے کام لے کر اقتدار میں آئے، مگر الٹا کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اصولوں پر چل رہے ہیں۔ یہ دلیل مزے کا خیز ہے، اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ یہ کالمانہ مکالمہ ہرگز گندے کپڑے سرے عام دھونے کے لیے نہیں، لیکن یہ عوامی فورم ضرور ہے۔ آپ بے شک اقتدار میں آ رہے ہیں، مگر جواب دہی اور تنقید پر چڑھنے اور ناراض ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھے غلط موقف اختیار کریں گے تو کئی قصوری ان کی جواب دہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔